السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مغل بادشاہ جہانگیر کی بیوی نور جہاں شیعہ تھی۔ اس نے ایران خط لکھا کہ ایران کے سب سے بڑے مناظر کو ہندوستان بھیج دو تاکہ مناظرہ میں شیعہ مذہب کی حقانیت بیان کرے، اور ساتھ میں تحریر کیا کہ وہ مناظر سیدھا آگرہ نہ آئے بلکہ لاہور سے ہوتا ہوا آئے، جہاں علماء نہیں ہیں بلکہ صوفیاء ہیں جن کو مات دینا آسان ہے۔ اس طرح شیعہ مناظر کی آگرہ آنے سے پہلے دھاک بیٹھ جائے گی۔ شیعہ مناظر سیدھا میاں میر صاحب کے پاس پہنچا۔ آپ اشراق کی نماز سے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ دروازے میں سے داخل ہوا، آپ نے فرمایا، یہ شخص جو آگے آگے آ رہا ہے اس کا دل سیاہ ہے۔ علیہ السلام کے بعد حضرت نے دریافت فرمایا، کیا کام کرتے ہو؟ شیعہ مناظر بولا کہ میں ایران سے آیا ہوں اور شان اہل بیت بیان کرتا ہوں۔ میاں میر صاحب نے فرمایا، اہل بیت کی شان بیان کرو تاکہ سنی کا ایمان بڑھے۔ شیعہ مناظر بولا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ کوئی گنہگار شخص بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے 40 میل کے ارد گرد دفن ہو جائے تو وہ بخش دیا جاتا ہے۔ میاں میر صاحب نے بار بار فرمایا، پھر سنا اور پھر پوچھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو شیعہ مناظر بولا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اس وجہ سے یہ مقام ملا۔ تو میاں میر صاحب نے فرمایا کہ جب نواسے کی یہ شان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظیم شان ہوگی؟ وہ بولا، بے شک بڑی شان ہے۔ پھر میاں میر صاحب نے سوال کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس میں ان کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، کیا وہ بخشے نہیں جائیں گے؟ شیعہ عالم ہکا بکا رہ گیا اور آگرہ آنے کی بجائے واپس ایران چلا گیا اور یہ کہہ کر گیا کہ جہاں کے صوفی بزرگ ایسا علم رکھتے ہیں تو یہاں کے عالموں کا کیا مقام ہوگا، اور یہ وہ سوال کیا گیا ہے جس کا جواب قیامت تک کوئی شیعہ نہ دے پائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ملکہ نور جہاں 27ویں صدی میں ہندوستان کی سب سے با اثر خاتون تھی، جنہوں نے وسیع و عریض مغل سلطنت کے فرمان روائی میں تاریخی کردار ادا کیا۔ تاریخ داں روبی لال وضاحت کرتی ہیں کہ آج یعنی حال کو سمجھنے کے لیے نور جہاں کے دور حکومت کی تاریخ کو سمجھنا ضروری کیوں ہے۔ پیدائش کے وقت ان کا نام مہر النساء رکھا گیا تھا، لیکن ان کے خاوند اور مغل بادشاہ نے انہیں نور جہاں دنیا کی روشنی کا خطاب عنایت کیا۔ وہ ملکہ الزبتھ اول کی پیدائش کی چند دہائی بعد ہی پیدا ہوئیں، لیکن انہوں نے اپنی برطانوی ہم منصب سے کہیں زیادہ متنوع خطے پر حکمرانی کی۔ مغلوں نے 16ویں صدی کے اوائل میں اپنی سلطنت کے قیام سے لے کر برِ صغیر پر 300 سال سے زیادہ عرصہ تک حکومت کی۔ یہ انڈیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ طاقتور سلطنت تھی۔ اس سلطنت کے بعد سے بادشاہ نور جہاں سمیت شاہی خواتین اور بیگمات نے فن، موسیقی اور فن تعمیر کی سرپرستی کی، اور انہوں نے بڑے شہر، عالی شان قصر، مساجد اور مقبرے بھی تعمیر کروائے۔ اس سلطنت کی واحد خاتون حکمراں ہونے کے ناطے نور جہاں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی لوک کہانیوں میں ہر جگہ موجود ہیں۔ ان پر ناول لکھے گئے ہیں، فلمیں بنائی گئی ہیں اور ڈرامے بھی نشر ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، یعنی ان پر ڈرامے بھی بنائے گئے ہیں۔ مغل عہد اور نور جہاں کے دور کے دو بڑے شہر، شمالی ہندوستانی شہر آگرہ اور شمالی پاکستانی شہر لاہور کے گھروں میں ان کے متعلق کہانیوں کی بھرمار ہے۔ بوڑھے بوڑھیاں، سیاحوں کے گائیڈ اور جوشیلے تاریخ داں نور جہاں اور جہانگیر کی ملاقات اور محبت میں گرفتار ہونے کے قصے
اور ایک آدم خور شیر سے ایک گاؤں کو بچانے کا قصہ اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایک ہاتھی پر سوار ہو کر اپنی بندوق سے شیر کو ڈھیر کر دیا تھا۔ لوگوں نے ان کی محبت اور بہادری کے قصے تو سن رکھے ہیں، لیکن وہ ان کی سیاسی فراست، بلند حوصلگی اور ان کی سرگرم عملی دنیا کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ وہ ایک دل فریب خاتون تھی جنہوں نے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود ایک وسیع سلطنت پر حکومت کی۔ وہ شاعرہ، ماہر شکاری اور ماہر فن تعمیر تھی۔ اپنے والدین کے لیے انہوں نے آگرہ میں مقبرے کا جو ڈیزائن تیار کیا تھا اس کی جلوہ گری بعد میں تاج محل میں نظر آتی ہے۔ مردوں کی دنیا میں نمایاں کردار ادا کرنے والی ملکہ نور جہاں شاہی خاندان سے بھی نہیں آتی تھی، تاہم انہوں نے بادشاہ کے حرم سے ایک زیرک سیاستداں اور جہانگیر کی پسندیدہ بیوی کے طور پر بام عروج پر پہنچی اور ایک شریک سلطان کی طرح مغل سلطنت پر حکومت کی۔ ایسے میں جب کہ خواتین حکومت کے کام میں شاذ و نادر ہی دخل رکھتی تھی، آخر نور جہاں اتنی طاقتور کیسے بنی؟ اس کا سہرا بہت حد تک ان کی پرورش، ان کے گرد ان کے حامی مرد و زن کے نیٹ ورک، جہانگیر کے ساتھ خاص تعلق، ان کی جاہ طلبی اور ان کے وطن اور ان کے لوگوں کے سر جاتا ہے۔ عرب اور فارس کے لوگ سندھ دریا کے پار والے اس خطے کو ہند کے نام سے پکارتے تھے، اور ہند کی تکثیرت پسند، مالا مال اور روادار تہذیب نے مختلف حیثیات، مذاہب اور روایات کو ایک ساتھ قائم رہنے کا موقع فراہم کیا۔ نور جہاں 1577 میں قندھار، آج کے افغانستان کے ایک معزز ایرانی گھرانے میں پیدا ہوئی، جنہوں نے صفوی دور میں بڑھتی ہوئی عدم رواداری کے نتیجے میں اپنا ملک چھوڑ کر زیادہ روادار مغل سلطنت میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنے والدین کے ملک اور اپنے نئے وطن کی مخلوط روایات میں پروان چڑھنے والی نور جہاں کی پہلے مغل حکومت کے ایک اہلکار شیرافگن سے سن 1594 میں شادی ہوئی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مشرقی ہند کے امیر صوبے بنگال منتقل ہو گئی، جہاں ان کا واحد بچہ پیدا ہوا۔ جب ان کے شوہر پر جہانگیر کے خلاف سازش میں شامل ہونے کا شبہ پیدا ہوا تو بادشاہ نے بنگال کے گورنر کو اسے اپنے دربار آگرہ میں پیش ہونے کا حکم دیا، لیکن نور جہاں کا شوہر گورنر کے آدمیوں کے ساتھ تصادم میں مارا گیا۔ بیوہ نور جہاں کو جہانگیر کے حرم میں پناہ ملی، جہاں دوسری خواتین نے ان پر اعتماد کرنا اور ان کی تعریف کرنا شروع کر دیا۔ نور جہاں نے جہانگیر سے سن 1611 میں شادی کی اور وہ اس کی 20ویں اور آخری بیوی ہوئی۔ ہر چند کے درباری ریکارڈ میں بہت کم خواتین کا ذکر درج کیا جاتا ہے، لیکن جہانگیر نے سن 1614 کے بعد اپنے روز نامچے میں نور جہاں کے ساتھ اپنے مخصوص رشتے کا ذکر کرنا شروع کیا، اور انہوں نے نور جہاں کا توصیفی خاکہ پیش کیا کہ وہ حساس ساتھی ہیں، ایک شاندار خیال رکھنے والی ہیں، ایک ماہر مشورہ دینے والی ہیں، ایک اچھی شادی سفیر اور فن کی پرستار ہیں۔ بہت سے تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ جہانگیر شراب کی مریضانہ لت کا شکار تھا، جسے حکومت پر توجہ دینے کی طاقت نہیں تھی، اور اسی لیے اس نے اپنی حکومت کی عنان نور جہاں کے ہاتھوں میں سونپ دی تھی، لیکن اس میں مکمل صداقت نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ بادشاہ بلا نوش تھا اور افیم کا دھواں اڑتا تھا۔ یہ بھی درست ہے کہ وہ اپنی بیگم سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن یہ نور جہاں کا ایک اہم حکمراں بننے کی وجوہات نہیں ہیں۔ دراصل نور جہاں اور جہانگیر ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے، اور بادشاہ اپنی بیگم کے شریک حکمراں ہونے کا بوجھ سے کبھی غیر مطمئن نہیں ہوا۔ شادی کے فوراً بعد نور جہاں نے اپنے ایک ملازم کی زمین کے تحفظ کے لیے ایک شاہی فرمان جاری کیا۔ ان کے فرمان میں نور جہاں بادشاہ بیگم لکھا تھا، اور یہ ان کی مطلق العنانی اور ان کے اختیارات میں ترقی کی علامت تھا۔
سن 1617 میں سونے اور چاندی کے سکوں پر جہانگیر کے نام کے ساتھ ان کا نام بھی کندہ ہونے لگا۔ دربار کے واقعہ نویس، غیر ملکی سفیر، تجار اور درباری جلد ہی ان کی اہمیت کو محسوس کرنے لگے۔ ایک درباری نے ایک واقعہ بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے مردوں کے لیے مخصوص شاہی بالا خانے پر آ کر لوگوں کو حیران کر دیا۔ یہ ان کی حکم عدولی کی واحد مثال نہیں، شکار کرنا ہو یا شاہی فرمان اور سکے جاری کرنا ہو، سرکاری عمارات ڈیزائن کرنا ہو یا غریب خواتین کی امداد کرنا ہو یا پسماندہوں کی آواز اٹھانا ہو، نور جہاں نے ایسی زندگی گزاری جو اس وقت کی خواتین کے لیے غیر معمولی تھی۔ انہوں نے بادشاہ کے قید کیے جانے کے بعد ان کو بچانے کے لیے فوج کی قیادت بھی کی، جو کہ ایسا ہمت والا کام تھا جس سے ان کا نام عوام کی یادداشت اور تاریخ میں نقش ہو کر رہ گیا۔ اورنگزیب عالمگیر جولائی 1658 میں دہلی پر قابض ہوا، جبکہ تاج پوشی کی رسومات جون 1859 میں منعقد کی گئی۔ اورنگزیب عالمگیر کی پیدائش پر اس کے دادا شہنشاہ جہانگیر نے جشن منعقد کیا۔ اس کا نام بھی رکھا۔ 1626 میں شاہ جہاں نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی۔ بعد میں جب صلح ہو گئی تو اس کے دو بیٹے دار شکوہ اور اورنگزیب ان کے دادا شہنشاہ جہانگیر کے پاس یرغمال بنا کر بھیج دیے گئے، جہاں ان کی تعمیل میں تسلسل نہ رہا۔ تاہم اورنگزیب نے اپنی فطری میلان کے باعث مولانا عبداللہ سلطان پوری اور میر ہاشم گیلانی سے درس فضیلت حاصل کیا۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپہ گری میں بھی کمال حاصل کیا۔ پھر 12 سال تک حرمین شریف میں دینی اور دنیاوی علوم حاصل کیے۔ وہ اسلامی فقہ کا ماہر تھا۔ اس نے فقہ کی تمام کتابوں سے انتخاب کر کے ایک ممتاز علماء کے ذریعے جامع کتاب فتاوی عالمگیری مرتب کروائی۔ تعلیم کے لیے وہ دل کھول کر خرچ کرتا تھا۔ صوبائی گورنروں کو سخت احکامات دیتے تھے کہ مدرسے، دارالعلوم اور مدرسین کے ضروریات پوری کی جائیں۔ اورنگزیب عالمگیر فن خود موسیقی کا بھی ماہر تھا، لیکن اس نے اپنے عہد میں اس شیعہ کو بند کر دیا۔ درباری گواہیوں نے مصنوعی جنازہ نکالا تو عالمگیر نے کہا اسے ذرا گہرا دفن کرنا تاکہ پھر نہ اٹھ سکے۔ مختلف سطح کے طالب علموں کو روزانہ وظیفہ دیا جاتا۔ بے شمار سکول، مکتب اور مدرسے بنوائے، جس سے چھوٹے چھوٹے قصبے بھی علمی مرکز بن گئے۔ شاہ جہاں نے تعظیمی سجدہ تو ختم کیا، لیکن انداز باقی تھا۔ عالمگیر نے اسے مکمل ختم کر دیا۔ اس نے پھانسی کی سزا ختم کی، زراعت کے فروغ کے لیے کنویں کھدوائے، پل اور سڑکیں بنوائی، قوال، نجومی، شاعر موقوف کر دیے گئے۔ سکوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی ختم ہوا۔ کھانے کی جنسوں پر ہر قسم کے محصول ہٹا دیے۔ وہ ماہر خطاط تھا۔ متعدد قرآن پاک کے نسخے تحریر کیے، جنہیں مکہ اور مدینہ بھجوایا۔ اس کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ایک قرآن پاک کے نسخے کا عکس بادشاہی مسجد لاہور میں نوادرات کے ساتھ محفوظ ہے۔ اپنے گزر اوقات کے لیے وہ ٹوپیاں سیتا اور خطاطی کرتا۔ اس کی وصیت یوں تھی: 4 روپے 2 آنے جو بیگم محل کے ہاں ٹوپیاں سی کر اکٹھے کیے، اس بیچارے کے کفن پر خرچ کریں، اور 305 روپے جو کتابت قرآن سے حاصل ہوئے وہ وفات کے روز فقیروں میں بانٹ دیں۔ دوستو، یہ تھی مختصر سی بایوگرافی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ البتہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اچھا بھی لکھا ہے، برا بھی لکھا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھے انسان تھے، اور اسلامی بادشاہوں میں ان کا بہت بڑا نام ہے، اور انہوں نے خیر کے بہت سارے کام کیے ہیں۔ ان کی خیروں میں ایک ان کا فتاوی عالمگیری بھی ہے، جو انہوں نے علماء کی ٹیم کو بٹھا کر مرتب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے ویسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اگر ہمارے چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر،
تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔